الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. نظام کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں ہی معبود برحق ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آتی، اور میں کنٹرول کرنے والا ہوں کائنات کو. ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا میں ہوں. زمین و آسمان کے نظام پر کو پیدا کرنے والے اللہ، اور قدرت، کمال قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ظاہر بات ہے جب زمین و آسمان اور یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر اپنی فرما برداری اچھی لگتی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں. اور کوئی اگر اللہ کی دھرتی پر نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غصہ ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اور ناراضگی کا اظہار مختلف عذابات، آسمانی حوادث وغیرہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات انسانوں سے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد مچا ہوا ہے، جو بگاڑ ہے، تو یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور ان غلط اعمال کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کی دو قسم کی علامتیں ہیں. ایک کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، ایک کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. علامات کبریٰ کا مطلب یہ ہے یعنی قیامت سے پہلے اللہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کریں گے. ایک کا نام علامات کبریٰ ہے. ایک یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان بڑی نشانیوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی. یہ علامات صغریٰ ہے. مطلب یہ کہ اب قیامت آنے والی ہے، یعنی جس کو اگر ہم سادہ انداز سے کہیں کہ قیامت کی گاڑی چلنا شروع ہو گئی ہے، ہماری طرف آنا شروع ہو گئی. بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ابھی تک دوبارہ آئے نہیں ہیں، ابھی آئیں گے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر چلے گئے ہیں دوبارہ، تو وہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ بڑی نشانی ہے. حضرت مہدی علیہ رضوان کا آنا ہے، یہ نشانی ہے. یاجوج ماجوج کا آنا ہے، دنیا میں ادھم مچانا ہے، یہ نشانی ہے. سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یہ نشانی ہے. اور توبے کا دروازہ بند ہو جائے، یہ نشانی ہے. زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، قرآن کریم نے اسے فرمایا ہے اس کے بارے میں، وہ نکلے گا اور وہ دنیا کا چکر کاٹے گا، دنیا کے انسانوں سے بات کرے گا. یہ عجیب و غریب، عجیب الخلقت وہ جانور ہوگا، یہ بڑی علامت ہے. اور دجال کا آنا،
یہ نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں، چند میں نے ذکر کی ہیں کہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ۔ ایک ہے چھوٹی چھوٹی نشانیاں جن کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، اور وہ تقریباً ہمارے زمانے میں تقریباً کیا وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت ذکر کروں گا، ترمذی جلد ثانی کے اندر جہاں فتنوں کا عنوان ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حدیثوں میں آپ علیہ السلام نے 15 علامتیں ایک روایت کے اندر ذکر کی ہیں کہ جب اذا فعلت امتی 15 خصال، جب میری امت میں 15 قسم کی یہ نشانیاں ہوں اور میری امت ان گندے کاموں کو کرے گی، ان گھٹیا قسم کے کاموں کو جب میری امت کرے گی، 15 قسم کی ان عملوں کو کرے گی، تو اس صورت میں پھر زلزلے آئیں گے، کہ سیلاب آئیں گے، پہاڑ سرکنا شروع ہوں گے، یہ زلزلے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دکھائیں گے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها 15 ہو گئی فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بیت المال کے مال کو، سرکاری مال کو ذاتی مال بنا لیا جائے گا، یعنی پبلک کا مال ہوگا، لوگوں کا مال ہوگا، اور اس کو ذاتی مال بنا دیا جائے گا، اپنی عیاشیوں میں جب خرچ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ حکمران، کہ یہ سرکاری مال کو، یعنی جو لوگوں سے حاصل شدہ مال ہے، جو بیت المال میں جمع ہے، کہ غریبوں کو ان کی ضرورت میں ان کو دیا جائے گا، جب ان کی ضرورت ہو ان کے لیے جو ہے نا وہ سارے انتظامات اس سے کیے جائیں گے، لیکن غریبوں کو نہیں دیا جائے گا، یہ حکمران خود اپنے آپ پر خرچ کریں گے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں نئے نئے اسکینڈل آ رہے ہیں، ابھی جو سیلاب آیا ہے سیالکوٹ کا آتا ہے، اور اسی طریقے سے ان علاقوں کا سڑکیں پوری کی پوری بہہ گئی ہیں، اکھڑ گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ناقص مٹیریل ڈالا، پیسہ دبا کے لیا، کچرا مال ڈالا، ذرا پانی آیا پوری سڑک اوپر سے بھاگے اس کو لے گئے ہیں، اچھا مال نہیں ڈالا، بیت المال کے مال کو اپنا مال سمجھا، عیاشیاں کر رہے ہیں سرکاری مال پر، کروڑوں روپے کے بسکٹ کھلائے جا رہے ہیں، گورنر ہاؤسوں کے اندر کروڑوں روپے کا بل بنایا جاتا ہے کہ سال میں اتنے کروڑ روپے کی ضرورت ہے کہ چائے پانی کا بندوبست کرنے کے لیے، اور گویوں کو، ناچنے والوں کو بلایا جاتا ہے، آپ کا میرا پیسہ ان پر لوٹایا جاتا ہے، ان کی پبلسٹی میں ان کے لیے اشتہارات بنائے جاتے ہیں، تشہیر بازیاں کی جاتی ہیں۔ اور چھوڑے آسان مثال آپ کے سامنے عرض کروں، آپ دیکھتے ہوں گے، خیر ابھی تو وہ نیم سرکاری یا ابھی تو پورا پرائیویٹ ہو گیا میرے خیال سے، یہ کہ الیکٹرک والوں کی گاڑی ہے، جب پہلے سرکاری تحویل میں تھا یہ معاملہ، تو آپ نے دیکھا گاڑی سرکاری ہوتی ہے، ڈرائیور اپنے علاقے میں لے کر اپنے گھر کے بال بچوں کو چڑیا گھر گھمانے لے کے جاتا ہے،
CVO لے کے جاتا ہے. ابے تجھے کس نے کہا ہے یہ تو مال سرکاری ہے مزے اپنے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سرکاری مال کو اپنا مال سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور جو کسی نے کسی کے پاس امانت کے طور پر پیسے رکھے ہوں تو اس امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے حکومت کو دیے گئے، بڑے عہدیداروں کو دیے گئے، زلزلہ زدگان کو دیے گئے، ان کے نام پر دیے گئے پیسے، تو وہ امانت ہے. اب اس کو مال غنیمت سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، مال مفت دل بے رحم، مفت کا مال ہے اور اڑاتے رہو. اور جن کے لیے دیا گیا ان بیچاروں کو تو پھوٹی کوڑی نہیں ملتی، یا صرف تھوڑا سا مل جاتا ہے، چارانے مل جاتا ہے، باقی سارے کا سارا کیا ہے، اپنی جیب میں رکھ دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. بھائی کوئی آپ کے پاس میرے پاس بطور امانت کے رقم رکھوائے یا کوئی چیز رکھوائے، ضروری نہیں کہ رقم ہی ہو، گاڑی رکھوائے، کوئی بھی چیز رکھوائے، اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ اب میں اس امانت میں خیانت کروں اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں. غلط ہے. اس نے میرے پاس چیز رکھوائی تو میں اپنے پاس اس چیز کو، یہ نہیں کہ اب پیسوں سے 100 سے میں 200 بناؤں، 200 سے 400 بناؤں، اس سے کاروبار چلاؤں. یہ غلط ہے، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے. لوگوں نے غریبوں کے لیے پیسے دیے، یہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے ورکروں کو کھلا رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. لوگوں نے پارٹی بیس پر نہیں، لوگوں نے اس بیس پر دیے کہ ان بیچاروں پر حادثہ آیا ہے، ایک قدرتی آفت آئی ہے، اب ان کو ہم تعاون کے طور پر ان کے لیے پیسے دے رہے. ہر غریب کے پاس جا نہیں سکتے تو آپ چونکہ ذمہ دار ہو، آپ کو دے رہے، آپ ان کی ترتیب بنائیں. کتنے ایسے ہیں کہ وہ جو آیا تھا زلزلہ کسی زمانے میں، ان کے گھر ختم ہو گئے تھے، زمین بوس ہو گئے تھے، ان کے لیے بہترین جنریٹر باہر ملک سے آئے تھے، بہترین ترکی نے خیمے بھیجے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جنریٹر جو ہے نا وہ پشاور کے اندر سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، اور فلاں وزیر کے گھر سے اتنے خیمے پائے گئے، فلاں وزیر کے گھر سے اتنے جنریٹر برآمد ہوئے. تو یہ امانت میں خیانت جب ہو جائے گی، اور والزکاۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے. زکوٰۃ دیتے وقت دل پر بوجھ ہوگا، زکوٰۃ خوش دلی سے نہیں دیں گے، یار یہ کیا ہے یار، اس کو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، قرض سمجھیں گے. جب یہ حال ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یہ بھی ہوگا. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین حاصل کیا جائے گا اللہ کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے، پیسوں کے لیے، اس لیے کہ میری واہ واہ ہو جائے، اچھا بیان کروں، اچھی تقریر کروں، اچھی تلاوت، اچھی نعت خوانی، اچھی جو ہے نا وہ نظمیں پڑھوں اور اچھی تقریر کروں، اس پر مجھے پیسے ملیں. لوگ کہے مولوی صاحب نے کیا تقریر کی ہے، لوگ اس پر پیسے نشاور کریں. تو اس نے دین سیکھا، دین کے لیے نہیں سیکھا، دین سیکھا دین پھیلانے کے لیے نہیں سیکھا، دین سیکھا دین کی خدمت کے لیے نہیں سیکھا، دین سیکھا پیسے کمانے کے لیے سیکھا. آج کل تو بعض خطیبوں کی بولیاں لگتی ہیں، بیان کرنے والوں کی بولیاں لگتی ہیں، بعض نعت خوانوں کی بولیاں لگتی ہیں کہ کم بخت پہلے سے طے کرتے ہیں، میں آؤں گا 50,000 روپے لوں گا. شروع سے کرتے ہیں 5,000، پھر 10، پھر 15. بھائی آنے جانے کا ٹکٹ کرنا ہے، آؤں گا بھی کس میں، جہاز میں آؤں گا. اور یہاں ایک ہمارے کراچی میں، ایک میں نام نہیں لے رہا، ساتھی نے بتایا کہ جی وہ انہوں نے پروگرام بنایا، نعت خواں کراچی سے باہر منگوایا، کہاں سے، پنجاب سے. کبھی کراچی میں مر گئے تھے کہ نہیں جی بس اس کو. اچھا آنے جانے کا کیا، کہا آنے جانے جہاز میں، آنا جانا جہاز میں 50-60 ہزار روپے. ظاہر بات ہے وہاں سے آئے گا جہاز میں آنا جانا تو 25 ہزار کا ایک طرف کا ٹکٹ سمجھے، چلو 22 کا کر لیں. پھر کنوینس یہاں تک لے کر آ، پھر لے کر جائے کھانے پینے کا، پھر اس کی جیب کا جو حرام خور کو جیب کے خرچی کے پیسے بھی تو چاہیے حرام خور کے لیے، وہ الگ. یہ حرام خوری چل رہی ہے.
دکانداری چل رہی ہے، آپ بتائیں اس انسان سے کون سا اس کی بات سن کر زناکار اپنی زنا سے توبہ کرے گا؟ شرابی شراب پینے سے توبہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جھومیں گے ضرور، یوں مست ملنگ تکی تھی، بس مست ہوں گے، بعد میں حضرت جی کی لائف کوئی